بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان الباقر علیہ السلام کلما ازداد العبد ایمانا ازداد ضیقا فی معیشتہ۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے بندہ ایمان میں بڑھتا جائے گا تو معیشت کے حوالے سے اس کے پاس تنگ دستی بڑھتی جائے گی۔ البتہ یہ ایک اس طریقے سے نہیں ہے کہ اگر کوئی خوشحال بندہ ہے تو وہ کوئی بے ایمان ہے، نہ، عام طور پر ایسے دیکھا گیا ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے، مگر نہ ہو سکتا ہے در عین حال کہ انسان ایمان کے لحاظ سے بھی بڑا ہو اور ظاہری طور پر مال و دولت بھی زیادہ ہو، لیکن معمولاً ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایمان کا درجہ بڑھتا ہے تو انسان کے پاس مشکلات زیادہ آتی ہیں۔ من جملہ مشکلات میں سے مالی مشکل بھی ہے۔ خوب، ہماری گفتگو اصول فقہ میں تھی۔ اصول فقہ میں وعظ کی ایک تقسیم کو آپ کی خدمت میں عرض کیا، موضوع لہ کے اعتبار سے عرض ہوا کہ موضوع لہ کے اعتبار سے وعظ کی 4 قسمیں ہیں، جن میں سے 2 قسمیں اتفاقی ہیں کہ وہ واقع بھی ہوئی ہیں اور بطریق اولا ممکن بھی ہیں۔ قسم سوم کے بارے میں گفتگو ہے کہ آیا واقع ہے یا واقع نہیں ہے، اور قسم چہارم کے امکان کے بارے میں گفتگو ہے کہ قسم چہارم ممکن ہے یا ممکن نہیں۔ خوب، گزشتہ جلسے میں تفصیلاً عرض ہوا کہ قسم چہارم وعظ خاص موضوع لہ عام ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ سر استحالہ بھی یہ نقطہ ہے کہ خاص عام کے لیے آئینہ نہیں بن سکتا۔ خب جب خاص عام کے لیے آئینہ نہیں بن سکتا تو آپ نے اصلاً عام کا تصور نہیں کیا۔ جب عام کا تصور نہیں کیا تو اس کے بارے میں وعظ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خب قسم سوم کے وقوع کے بارے میں اختلاف ہے کہ وعظ عام موضوع لہ خاص آیا واقع ہے یا واقع نہیں ہے۔ خب اس حوالے سے عرض کیا کہ آغا مظفر اور بہت سارے مشہور اصولیون اس بات کے قائل ہیں کہ یہ قسم واقع بھی ہوئی ہے، وعظ عام موضوع لہ خاص۔ اس کی مثال حروف اور وہ اسماء ہیں کہ جو ملحق بالحروف ہیں۔ خوب، اس مناسبت سے آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ خود حروف کے معانی کے بارے میں تحقیق پیش کی جائے۔ خوب، تحقیق کا آغاز یہاں سے کیا کہ حروف کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں ان میں سے 3 اقوال کو نقل کیا۔ قول اول یہ ہے کہ معنی حرف اور معنی اسم، وہ اسم جو اسی حرف کے معنی کے سنخ سے ہے، دونوں معنوی اعتبار سے ذاتاً فرق نہیں کرتے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ اچھا، فرق شرط الوضع کے لحاظ سے ہے کہ واضح نے شرط کی ہے کہ جب آپ ایک معنی کو حالتاً للغیر و آلتاً للغیر یا غیر مستقل طریقے سے استعمال کرنا چاہیں تو وہاں پر حرف کو استعمال کریں، اور جہاں پر آپ ایک معنی کو مستقلاً لحاظ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر اسم کو استعمال کریں۔
وگرنہ حقیقتاً دونوں کا معنی ایک ہے۔ دوسرا قول یہ تھا کہ حروف کے اصلاً معانی نہیں ہے، یہ علامات کے قبیل سے ہیں۔ جس طریقے سے رفع علامت فاعلیت ہے، اسی طریقے سے حروف یہ بھی علامت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور تیسرا قول یہ تھا کہ حروف ذاتاً مباین ہیں معنی اسمی کے، وہ اسم جو معناً حرف والے سنخ سے تھا، مثلاً الابتدا، وہ من ابتدائیہ سے ذاتی تباین رکھتا ہے۔ دونوں کے معنی میں فرق ہے ذاتاً، کیونکہ معنی اسمی ذاتاً ایک معنی مستقل ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں معنی حرفی ذاتاً معنی غیر مستقل ہے، غیر کے ساتھ متقوم ہے۔ خب یہ گزشتہ جلسے کا خلاصہ تھا۔ آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اعتبار سے یہ قول ثالث، جو تیسرا قول ہے، یہ صحیح ہے کہ حرف واقعاً ذاتاً معنی اسمی سے فرق کرتا ہے۔ خب اس مطلب کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، فلاسفہ وجود کی مختلف تقسیمات ذکر کرتے ہیں۔ من جملہ ایک تقسیم کے اعتبار سے وجود 4 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ وجود فی نفس ہی، لے نفس ہی اور بے نفس ہی ہے۔ وجود فی نفس ہی ہے یعنی مستقل ہے، غیر کے ساتھ متقوم نہیں ہے۔ لے نفس ہی ہے یعنی کسی موضوع کے اندر نہیں ہے۔ بے نفس ہی ہے یعنی قائم بالذات ہے، کسی اور کا معلول نہیں ہے۔ کہ خوب اس کی مثال ذات واجب تعالیٰ کی مثال ہے کہ اس کا وجود فی نفس ہی ہے یعنی مستقل ہے، لے نفس ہی ہے کسی موضوع کے اندر نہیں ہے، بے نفس ہی ہے یعنی قائم بالذات ہے، کسی اور کا معلول نہیں ہے۔ خوب اس کو متن میں ذکر نہیں کیا آغا مظفر نے، لیکن بہرحال جو اقسام ذکر کیے ہیں ان کی تتمیم کے لیے، مکمل کرنے کے لیے اس قسم کو ہم نے ذکر کیا۔ دوسری قسم وجود کی، وجود فی نفس ہی، لے نفس ہی، بغیر ہی۔ وجود فی نفس ہی ہے یعنی مستقل ہے، لے نفس ہی ہے یعنی کسی موضوع کے اندر نہیں ہے، بغیر ہی ہے یعنی قائم بالذات نہیں ہے، اس کو علت کی ضرورت ہے۔ کہ اس کی مثال جواہر ہیں۔ خب جوہر اسی طریقے سے، مثلا انسان جوہر ہے، خب یہ وجود فی نفس ہی ہے یعنی مستقل ہے، غیر متقوم بغیر ہے، لے نفس ہی ہے کسی موضوع میں نہیں ہے، البتہ بغیر ہی ہے، اس کو علت کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی جواہر ہیں وہ اسی قبیل سے ہے، فی نفس ہی، لے نفس ہی، بغیر ہی۔ اچھا، تیسری قسم ہے فی نفس ہی، لے غیر ہی، بغیر ہی۔ فی نفس ہی ہے یعنی مستقل ہے، اس کو مستقل طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، لیکن لے غیر ہی ہے، خارج میں موجود ہوگا تو کسی موضوع میں ہوگا، اور بغیر ہی تو ہے ہی ہے، یعنی اس کو علت کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال اعراض ہے، مثلا جیسے رنگ۔ خوب رنگ اسی طریقے سے آپ مفہوم رنگ کو مستقل طریقے سے تصور کر سکتے ہیں، لیکن خارج میں موجود ہوگا تو کسی موضوع میں ہوگا، لہذا فی نفس ہی تو ہے لیکن لے نفس ہی نہیں ہے، لغیر ہی ہے، کسی موضوع میں ہوگا۔ رنگ مستقل طریقے سے آپ کو خارج میں نہیں ملے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ بغیر ہی بھی ہے، واجب الوجود تو نہیں، اس کو علت کی ضرورت ہے۔ یہ تیسری قسم۔ چوتھی قسم ہے فی غیر ہی،
بہرحال بغیر ہی تو ہے ہی ہے. فی غیر ہی یعنی اصلاً مستقل طریقے سے آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے. ایسا وجود ہے کہ جس کا وجود 100% 100% اپنے اطراف کے ساتھ قائم ہے. خود اس کا بیچارے کا ذرہ برابر استقلال نہیں ہے. جس طریقے سے نسب اور روابط ہے، خود نسبتیں اور روابط اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی استقلال نہیں ہوتا. مثلا آپ کہتے ہیں زید قائم، اب زید اور قائم کے درمیان ایک نسبت ہے. اس نسبت کا اپنا کسی طریقے کا استقلال نہیں ہے. یہ نسبت زید قائم کے جو مابین ہے یہ زید اور قیام کے ساتھ قائم ہے. اگر زید اور قیام کو ہٹا دیں تو نسبت بھی ختم ہو جائے گی. یہ چوتھی چیز ہے کہ جس کو کہتے ہیں وجود فی غیرہ، کہ جس بیچارے کا اپنا اصلاً کسی طریقے سے استقلال نہیں ہے، ذرہ برابر استقلال نہیں ہے. خوب جب یہ 4 قسمیں آپ کے سامنے روشن ہو گئیں تو اب آتے ہیں اس مطلب پر دلیل قائم کرنے کے لیے کہ حرف معنی غیر مستقل رکھتا ہے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس یہ دلیل ہے. دیکھیں یہ جو نسب اور روابط ہے، جب بھی آپ جملہ کوئی ادا کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ مستقل مفاہیم ہوتے ہیں اور کچھ ان کے درمیان نسبتیں ہوتی ہیں. مثال دوں جیسے آپ کو زید قائم، زید مستقل ایک تصور ہے، قائم ایک مستقل تصور ہے اور ایک ان دونوں کے درمیان نسبت ہے. یا مثلا سر تو من البصرہ، میں نے بصرے سے سیر کیا. خوب سیر ایک مستقل تصور ہے، بصرہ ایک مستقل تصور ہے، لیکن یہ جو سیر اور بصرے کو آپس میں آپ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے سیر کا آغاز بصرے سے ہے، خوب یہ ایک نسبت ہے، ایک معنی غیر مستقل ہے، ایک رابط ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ جملات کو ادا کرتے ہیں وہاں پر آپ کو کچھ روابط اور نسب کی ضرورت پڑتی ہے جو موضوع اور معمول کو آپس میں جوڑے، جو مسند اور مسند الیہ کو آپس میں جوڑے، جو فاعل اور مفعول کو آپس میں مثلا جوڑیں، جو فعل اور فاعل کو آپس میں جوڑیں. ان نسب اور روابط کے بغیر آپ اصلا جملہ ادا نہیں کر سکتے. بس ان نسب اور روابط کا وجود ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کے پاس جملہ نہیں ہو سکتا. اچھا آ جائیں خود آغا مظفر کے دلیل کی طرف کہ وہ انہوں نے کس طریقے سے بیان کیا. فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ معانی ایسی ہیں کہ جو معانی غیر مستقل ہے، جن کا وجود غیر استقلالی ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر تمام موجودات وجود مستقل رکھتے ہوں تو آپ کبھی بھی جملہ نہیں بنا سکتے. آپ کبھی بھی ان موجودات مستقل کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ جوڑنے کے لیے آپ کو رابط کی ضرورت ہے، جوڑنے کے لیے آپ کو نسبت کی ضرورت ہے، اور وہ نسبت خود مستقل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر وہ نسبت خود مستقل ہو تو پھر اس نسبت کو موضوع کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور نسبت کو محمول کے ساتھ جوڑنے کے لیے پھر آپ کو 2 روابط کی ضرورت پڑے گی. اگر وہ 2 روابط بھی مستقل ہوں تو پھر آپ کو 5 روابط کی ضرورت پڑے گی. اگر وہ 5 روابط بھی مستقل ہوں تو مثلا آپ کو 9 روابط کی ضرورت پڑے گی. وَحَلُمَّ جَرًّا اس طریقے سے تسلسل لازم آئے گا. بس آپ کے پاس کچھ معانی غیر مستقل ہونی چاہیے جو ان معانی مستقل کو آپس میں جوڑے. مثال دوں آپ کو زید قائم اور زید قائم. ایک مرتبہ آپ جملہ ادا کرتے زید قائم، خوب اس کا معنی یہ کہ زید کھڑا ہے. دوسری مرتبہ خالی نسبت کے بغیر آپ کہتے ہیں زید، جدا گانا پھر آپ کہتے ہیں قائم. خوب ان دونوں میں فرق ہے. پہلے والا جملہ ہے جو ایک مفہوم بیان کر رہا ہے،
لیکن دوسرا جملہ نہیں ہے، خالی خالی آپ الفاظ کا تکرار کر رہے ہیں۔ سوال پہلا جو زید قائم ہے، ان کو آپس میں کس نے جوڑا ہے؟ ایک وجود غیر مستقل نے۔ وہ وجود غیر مستقل کیا ہے؟ نسبت ہے۔ لیکن جو دو آپ نے علیحدہ علیحدہ بیان کر، دو مستقل وجود ہے، لیکن ان کا آپس میں ارتباط نہیں، ان کو آپس میں کوئی جوڑنے والی چیز نہیں ہے۔ خلاصہ کلام، بس آپ کے پاس کچھ معانی غیر مستقلہ ہونی چاہیے جو ان مستقل معانی کو آپس میں جوڑے۔ سوال، یہ جو معانی غیر مستقلہ ہے، ان معانی غیر مستقلہ کو کس چیز کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے؟ فرماتے ان معانی غیر مستقلہ کو یا تو حروف کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے یا ہیئات کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے، کہ انشاءاللہ ہیئت کے بارے میں تفصیلی گفتگو بھی آئے گی۔ مثلا جو جملہ خبریہ کے مرکب کی ہیئت ہے، خوب اس ہیئت کے ذریعے سے آپ اس نسبت کا افادہ کر رہے ہیں۔ اور صرف تو من البصرۃ الی الکوفہ، خوب یہاں پر یہ جو بصرے کو کوفے کے ساتھ جوڑا ہے، کوفے کو اور بصرے کو دونوں کو سرتوں کے ساتھ جو جوڑا ہے وہ فی اور الا کے ذریعے سے ہے۔ پس حروف کا معنی یہ معنی ہے غیر مستقل ہے۔ خوب یہ ایک بیان۔ دوسرا بیان وہ بھی تقریباً ایک لحاظ سے دیکھا جائے اسی طریقے سے، بھئی انسان جب مقام افادہ میں ہے، اپنے مقصود کو بیان کرتا ہے، خوب انسان جو اپنے مقصود کو بیان کرتا ہے، جس طریقے سے معانی مستقلہ کو مقصود کے طور پر بیان کرتا ہے، اسی طریقے سے معانی غیر مستقلہ کو بھی اپنے مقصود کے طور پر بیان کرتا ہے۔ حکمت وضع کا تقاضا یہ ہے کہ جس طریقے سے معانی مستقلہ کے لیے کچھ الفاظ کو وضع کیا گیا ہے، اسی طریقے سے معانی غیر مستقلہ کے لیے بھی الفاظ کو وضع کیا جائے۔ خب معانی غیر مستقلہ کے لیے کون سے الفاظ ہیں؟ فرماتے حروف اور ہیئات۔ یہ دو بیان جو آغا مظفر یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ خوب دیکھیں، اس عبارت کے ٹکڑے کو پڑھتا ہوں، پھر مطلب کو آگے بڑھاؤں گا۔ وَالصَّحِيحُ هَذَا الْقَوْلُ الثَّالِثُ، فرماتے ہیں کہ صحیح ان تین اقوال میں سے یہ تیسرا قول ہے۔ وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ تَوْضِيحٍ وَبَيَانٍ، یہ قول ثالث محتاج ہے توضیح اور بیان کا۔ مقدمہ، ان المعانی الموجودۃ فی الخارج علی نحوین، کہ میں نے وجود کی وہ مکمل تقسیم بیان کی جو چار قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آغا فقط اپنے مقصود کو مد نظر رکھتے ہوئے دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ فرماتے ان المعانی الموجودۃ فی الخارج علی نحوین، جو معانی خارج میں موجود ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ الاول ما یکون موجودا فی نفسہ، جو فی نفسہ ہی موجود ہے، مثلا کزید، کہ الذی ہوا من جنس الجوہر، کہ زید جو جوہر کے جنس سے ہے۔ خود جوہر کی تعریف ہم نے فلسفے میں بیان کی ہے کہ جوہر یعنی ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، جوہر اس ماہیت اور حقیقت کو کہتے ہیں جو خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع میں نہیں ہوتی۔ الذی ہوا من جنس الجوہر، یا وہ قیام ہی، خوب یا زید کا قیام، مثلا کہ الذی ہوا من جنس الارض، کہ قیام ارض کے جنس سے ہے، لیکن آپ اس کو مستقل طریقے سے تصور کر سکتے ہیں، موجود فی نفس ہی ہے، یعنی مستقل طریقے سے آپ قیام کا تصور کر سکتے ہیں۔ درست ہے آقا؟ حالا ارض کہتے ہیں الماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، اگر وہ ماہیت خارج میں موجود ہونا چاہے تو خارج میں موضوع میں ہوگی، لیکن مقام ذہن میں آپ اس کو مستقل طریقے سے تصور کر سکتے ہیں۔ درست ہے؟ الذی ہوا من جنس الارض، کہ قیام ارض کے جنس سے ہے۔
فَإِنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا مَوْجُودٌ فِي نَفْسِهِ، دونوں میں سے ہر ایک فی نفسہ ہی موجود ہے. فی نفسہ ہی موجود ہے یعنی آپ ان کا مستقل طریقے سے تصور کر سکتے ہیں. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْجَوْهَرَ مَوْجُودٌ فِي نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، فرق یہ ہے کہ جوہر موجود فی نفس ہی ہے یعنی مستقل طریقے سے تصور بھی کر سکتے ہیں، لنفس ہی ہے یعنی کسی موضوع کے اندر نہیں ہوگا خارج میں. جبکہ والارض موجود فی نفسہ لغیرہ، لیکن ارض درست ہے مقام تصور کے اندر، آپ اس کو مستقل طریقے سے تصور کر سکتے ہیں، لیکن خارج میں کسی موضوع میں ہوگا ارض. البتہ دونوں فی نفسہ ہی لنفسہ ہی بغیر ہی ہے، اور ارض بھی ایسے فی نفسہ ہی لغیرہ ہی بغیر ہی ہے. وہ وجود جو فی نفسہ ہی لنفسہ ہی بے نفسہ ہی ہو فقط واجب الوجود کی ذات ہے. الثانی ما یکون موجودا لا فی نفسہ ہی، اگر اس کی اصلا نفسیت نہیں ہے، اصلا مقام ذہن میں بھی آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے. کَنِسْبَةِ الْقِيَامِ إِلَى زَيْدٍ، جیسے قیام کی زید کی طرف نسبت، یہ نسبت جداگانہ طریقے سے نہیں ہے، قیام اور زید کے ساتھ قائم ہے، آپ اس کو مستقل طریقے سے تصور نہیں کر سکتے. لقائل نہ یقول، کوئی بندہ کہے کہ آقا النسبت، مفہوم نسبت کو تو میں سمجھتا ہوں، تو ہم جواب میں یہ عرض کریں گے جو مفہوم نسبت آپ کہہ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں، یہ مفہوم نسبت مفہوم اسمی ہے. یہ مفہوم نسبت زید اور قائم کے درمیان تھوڑی ہے. ہماری گفتگو خصوصیت سے اس جزئی نسبت کے درمیان ہے کہ جو زید قائم کے مابین ہے، کہ انشاءاللہ اس کی ابھی آگے وضاحت اور بھی کروں گا. وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ كَوْنِ هَذَا الْمَعْنَى لَا فِي نَفْسِهِ، اگر یہ جو معنی ہے مثلا جیسے قیام کی نسبت زید کی طرف، اس قسم کی جو معانی ہے یہ موجود ہے فی غیر ہی ہے، یعنی یہ معانی لا فی نفس ہی ہے یعنی فی غیر ہی ہے. دلیل فرماتے ہیں دلیل یہ ہے انہو لو کان للنسب والروابط وجودات استقلالیت، شان یہ ہے کہ اگر نسب نسبت کی جمع، یہ نسب اور روابط اگر وجودات استقلالی رکھتے ہوتے تو لازم وجود الرابط بینہا و بین موضوعاتہا، تو پھر ضرورت پڑتی ان نسب اور ان کے موضوعات کے درمیان رابط کی، یعنی کیونکہ آپ نے اس رابط کو نسبت کو بھی وجود مستقل فرض کر دیا، ایک زید ایک قائم اور ایک نسبت، اس نسبت کو بھی اگر وجود مستقل فرض کریں تو دو رابط کی ضرورت پڑے گی، ایک رابط جو اس نسبت کو زید کے ساتھ جوڑے اور ایک رابط جو نسبت کو قیام کے ساتھ جوڑے، خب دو روابط کی ضرورت پڑے گی. فَنَنْقُلُ الْكَلَامَ إِلَى ذَلِكَ الرَّابِطِ، پھر وہ جو دو روابط ہیں ان کی طرف نقل کلام کریں گے. وَالْمَفْرُوزُ أَنَّهُ مَوْجُودٌ مُسْتَقِلٌ، فرض یہ ہے کہ وہ رابط بھی موجود ہے مستقل ہے. تو اب پھر آپ کو کتنے موجودات کی ضرورت پڑے گی، کتنے روابط کی؟ 5 روابط کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ 5 چیزیں مستقل ہیں آپ کے پاس. فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ رَابِطٍ أَيْضًا، پھر 5 روابط کی ضرورت. وَهَكَذَا نَنْقُلُ الْكَلَامَ إِلَى هَذَا الرَّابِطِ، وہ جو 5 رابط آئے پھر آپ کہیں گے کہ وہ مستقل ہے، پھر 9 روابط کی آپ کو ضرورت پڑے گی. فَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ، پھر ایسے آگے بڑھتے جائے اور تسلسل لازم آئے گا. وَالتَّسَلْسُلُ بَاطِلٌ، پس فَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ وُجُودَ الرَّوَابِطِ وَالنِّسَبِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْغَيْرِ، پس وجود روابط اور نسب ذاتاً غیر کے ساتھ متعلق ہے. وَلَا حَقِيقَةَ لَهُ إِلَّا التَّعَلُّقُ بِالطَّرَفَيْنِ، خب ان روابط اور نسبتوں کی حقیقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ طرفین کے ساتھ ارتباط رکھتے ہیں، ربط محض ہیں قیام اور زید کے ساتھ، اس کے علاوہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ ایک بیان. دوسرا بیان یا دلیل دوم بھی آپ کہہ سکتے ہیں.
ثم ان الانسان فی مقام افادت مقاصدی، فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنے مقاصد کو بیان کرنا چاہتا ہے، افادہ کرنا چاہتا ہے، دوسرے کو سمجھانا چاہتا ہے، کما یحتاج الی التعبیر عن المعانی المستقلہ کذالک یحتاج الی التعبیر عن المعانی غیر المستقلۃ فی ذاتہا، جس طریقے سے معانی مستقلہ کو بیان کرنے کے لیے اس کو تعبیر اور الفاظ کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے معانی غیر مستقلہ کو بیان کرنے کے لیے بھی اس کو تعبیر اور الفاظ کی ضرورت ہے۔ فحکمت الوضع تقتضی ان توضع بإزاء کل من القسمین الفاظ خاصۃ، پس حکمت وضع کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں قسموں میں سے ہر ایک کے مقابل مستقل الفاظ کو وضع کیا جائے۔ والموضوع بإزاء المعانی المستقلہ ہی الاسماء، اگر معانی مستقلہ کے مقابل جو وضع کیا جاتا ہے وہ اسماء ہے۔ والموضوع بإزاء المعانی غیر المستقلۃ ہی الحروف، اور معانی غیر مستقلہ کے مقابلے میں جس کو وضع کیا جاتا ہے وہ حروف ہے۔ وما یلحق بہا، اور وہ اسماء اور نسب وغیرہ اور حیات وغیرہ جو حرف کے ساتھ ملحق ہیں۔ وَهَذِهِ الْمَعَانِي غَيْرُ الْمُسْتَقِلَّةِ لَمَّا كَانَتْ عَلَىٰ أَقْسَامٍ شَتَّىٰ، اگر یہ معانی غیر مستقلہ مختلف انواع و اقسام کے ہیں تو فقد وضع بإزاء كل قسم لفظ يدل علیہ، تو ہر قسم کے مقابلے میں ایک خاص لفظ کو وضع کیا گیا۔ یا او حیعت لفظیت، اگر لفظ وضع نہیں کیا گیا تو حیعت کو وضع کیا گیا، مثلا حیعت ترکیب، حیعت اضافہ، کہ انشاءاللہ آگے بس بھی آئے گی، تدل علیہ، جو ان معانی غیر حیعت لفظیت کے تدل علیہ کہ جو حیعت لفظیہ دلالت کرے اس معنی پر۔ مثلا اذا قیل، فرماتے ہیں جیسے یہ جملہ کہا جائے، تو خوب یہاں پر آپ دیکھیں 4 قسم کی نسبتیں ہیں۔ آپ جملہ کہتے ہیں مثلا اذا قیل نزحت البئر فی دارنا بالدلو، آغا میں نے کنویں کو خالی کیا، اسے پانی نکالا، فی دارنا اپنے گھر میں، بالدلو یعنی اس وسیلے کے ذریعے سے، ہمارے ہاں اس کو آج کل کے زمانے میں تو باٹلی وغیرہ ہے، درست ہے، پرانے زمانے میں باٹلی کی طرح ایک ظرف تھا جس کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا تھا۔ ففی عدت نسب مختلفۃ، یہاں پر چند مختلف نسبتیں ہیں، ومعان غیر مستقلہ، چند معانی غیر مستقلہ، عطف تفسیری ہے۔ احدا، پہلی معنی غیر مستقل، نسبت النزح الی فاعلہ، نزحت، نزح کی نسبت اپنے فاعل کی طرف، کہ والدال علیہا حیعت الفعل المعلوم، کہ اس نسبت پر دلالت یہ فعل معلوم کر رہا ہے، نزح۔ وثانیتہما، دوسرا معنی غیر مستقل کون سا ہے؟ نسبتہ الی ما وقع علیہ، یعنی اس نازح کی نسبت اس کی طرف کہ جس پر واقع ہو رہا ہے، یعنی مفعول، ای مفعولہ، وہو البئر، نزحت البئر، یہ والدال علیہا حیعت النصب فی الکلمہ، خوب اس چیز پر کیا دلالت کر رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو حیعت نصب کلمہ کے اندر اس مفعولیت کے معنی کو سمجھا رہی ہے۔ وثالثتھا، کہ بابا یہ بیر ہے کہاں، مکان کو بیان کر رہا ہے، نسبتہ الی المکان، اس نازح کی نسبت مکان کی طرف، کہ والدال علیہ کلمۃ فی دارنا، یہ ورابعتھا نسبتہ الی الآلۃ، کس چیز کے ذریعے سے نکالا؟ والدال علیہ لفظ الباء بالدلو، حتیٰ 5ویں نسبت بھی ہے، دار کی نا کی طرف، درست ہے، یہ اضافہ،
کہ اس کو چھوڑ رہا ہے. وَمِنْ هُنَا يُعْلَمْ أَنَّ الدَّالَ عَلَى الْمَعَانِي كغير المستقلة ربما يكون لفظا مستقلا وربما يكون هيئة في اللفظ. عبارت ایسے درمیان میں بریکٹ ہے. یہیں سے پتہ چلا کہ وہ چیز کے جو معانی غیر مستقلہ پر دلالت کرتی ہے کہ بسا ایک مستقل لفظ ہے کا لفظت من و الا و فی، جیسے من الا اور فی کے الفاظ ہے. وَرُبَمَا يَكُونُ حَيْئَةً فِي اللَّفْظِ، چہ بسا وہ لفظ کے اندر ایک حالت ہے، حیعت ہے. کَحَیَعَاتِ الْمُشْتَقَّاتِ، جس طریقے سے مشتقات کی جو حیعتیں ہیں، کہ بہرحال اس کی تفصیلات ابھی آگے عرض کروں گا. وَالْأَفْعَالِ، افعال کی جو حیعت ہے. وَحَیَعَاتِ الْإِعْرَابِ، فاعلیت مفعولیت. یہ خوب النتیجہ، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ فَقَدْ تَحَقَّقَ مِمَّا بَيَّنَّاهُ، جو مطلب ہم نے بیان کیا اس سے روشن ہو گیا کہ ان الحروف لہا معان کہ تدل علیہا، پس حروف کے لیے معنی ہے. وہ جو قول کہہ رہا تھا کہ حرف کے لیے اصلاً معنی نہیں ہے، وہ باطل ہے. حرف کا معنی ہے تدل علیہا، ان معانی پر حروف دلالت بھی کرتے ہیں، پس حرف علامت کی طرح نہیں ہے، معنی ہے. دوسرا قول باطل ہوا. کل اسماء، اسماء کی طرح ان کا معنی ہے، لیکن والفرق ان المعانی الاسمیت مستقلۃ فی انفسہا، معانی اسمیہ ذاتاً مستقل ہے، جب وقابلۃ لتصورها فی ذاتہا، ذاتاً آپ ان کو تصور کر سکتے ہیں. وَإِن كَانَتْ فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ مُحْتَاجَةً إِلَى غَيْرِهَا، اگرچہ وہ ان معانی اسمیہ میں سے بعض معانی اسمیہ ایسی ہیں کہ جو اپنے وجود خارجی میں غیر کی محتاج ہیں، جیسے اعراض. حالانکہ بعض وجود خارجی میں غیر کی محتاج نہیں ہے، جیسے جواہر. لیکن حتیٰ وہ معانی اسمیہ جو خارج میں غیر کی محتاج ہے، لیکن ان کو بھی مستقل طریقے سے تصور کیا جا سکتا ہے. قیام کو آپ مستقل طریقے سے تصور کر سکتے ہیں. جبکہ وَأَمَّا الْمَعَانِيُ الْحَرْفِيَّةُ فَهِيَ مَعَانٍ غَيْرُ مُسْتَقِلَّةٍ، لیکن جو معانی حرفیہ ہے وہ معانی غیر مستقلہ ہے. وَغَيْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّصَوُّرِ، مستقل طریقے سے آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے. معنی حرفی کو آپ طرفین کے درمیان تصور کریں گے، مستقل تصور نہیں کریں گے. جیسے ہی آپ اس کو مستقل تصور کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ دیکھیں معنی حرفی نہیں ہوگا، پھر معنی اسمی ہوگا. الا فی ضمن مفہوم آخر، مگر یہ کہ کسی اور مفہوم کے ضمن میں آپ اس کو تصور کریں. ومن ہونا، یہیں سے یشبہ کل امر غیر مستقل بالمعنی الحرفی، ہر وہ شے کے جو غیر مستقل ہے اس کو معنی حرفی کے ساتھ شباہت دیتے ہیں. کہ فلسفے میں ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ ممکن الوجود وجود ربطی ہے، وہاں پر تشبیہ دیتے ہیں کہ ممکن الوجود معنی حرفی کی طرح ہے، اصلاً مستقل طریقے سے قابل تصور نہیں ہے. کہ دیکھیں یہ تفصیلات امکان فکری کی فلسفے میں ہے. خوب آغا فرماتے ہیں یہاں سے ان دونوں اقوال کا بطلان بھی روشن ہو گیا. خوب جو قول کہہ رہا ہے کہ اصلاً حرف کا معنی نہیں ہے، خلاف وجدان بات کر رہا ہے. اصلاً حرف کا معنی ہے، کس نے کہا کہ حرف کا معنی نہیں ہے؟ واقعاً صرت من البصرۃ الی الکوفہ من ابتدائیہ کا معنی ہے، وجداناً انسان محسوس کرتا ہے. بس یہ غلط ہے. اور اسی طریقے سے مرحوم آخوند کا جو قول تھا کہ آخوند فرما رہے تھے کہ معنی اسمی اور معنی حرفی ذاتاً ایک ہے، یہ بات بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معنی اسمی ذاتاً قابل تصور ہے، استقلال ہے، اس میں معنی مستقل ہے. لیکن حرف ذاتاً معنی غیر مستقل ہے، اصلاً آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے. خوب آخون کہے گا کہ بھئی ہم نے آپ کو کہا تو صحیح دونوں کے معنی میں کوئی تفاوت نہیں ہے، لیکن واضح کی شرط ہے کہ اگر
غیر مستقل طریقے سے استعمال کرنا چاہیں تو آپ حرف کو استعمال کریں، مستقل طریقے سے استعمال کرنا چاہیں تو اسم کو استعمال کریں۔ واضح نے تو یہ شرط لگائی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آغا آپ کہہ رہے واضح کی شرط ہے، اولاً واضح کی شرط کو ماننا لازم نہیں ہے، ثانیاً اگر واضح کی شرط کی مخالفت کریں اور مثلا وہ بندہ بھی ایسا ہو کہ جس کی مخالفت قابل عصیان ہو تو زیادہ سے زیادہ گناہ ہونا چاہیے، استعمال تو غلط نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر اصلاً حرف کی جگہ پر معنی اسمی کو لے کر آئے، معنی اسمی کی جگہ پر حرف کو لے کر آئے، اصلاً استعمال غلط ہے، استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ مثلا سرت من البصرۃ الی الکوفہ، آپ من ابتدائیہ کی جگہ پر لے کر آئے سرت الابتداء البصرہ الانتہاء الکوفہ، خوب دیکھیے اصلاً معنی ندر ہے، استعمال غلط ہے۔ اگر ذاتی طور پر معنی ایک ہے، استعمال تو صحیح ہوتا، ولو ان کے ہم واضح کے شرط کی مخالفت کی وجہ سے اور واضح بھی ایسا ہوتا کہ اس کی مخالفت سے گناہ لازم آتا تو ہم معصیت کار ہوتے، لیکن استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ استعمال کا غلط ہونا بتا رہا ہے کہ دونوں ذاتاً فرق رکھتے ہیں۔ خب دیکھیں، بطلان القولین الاولین وعلی ھذا، اس بنا پر فیظہر، اس بنا پر یعنی کس بنا پر کہ معنی اسمی معنی مستقل ہے ذاتاً اور معنی حرفی معنی غیر مستقل ہے ذاتاً۔ فیظہر بطلان القول الثانی کہ القائل ان الحروف لا معانی لها، آگا قول ثانی جو کہہ رہا تھا کہ حروف کے اصلاً معانی نہیں، اس کا بطلان روشن ہو گیا کہ وجداناً ہم دیکھتے ہیں نہ حرف کا معنی ہے۔ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ کہ الْقَائل، اور اسی طریقے سے قول اول بھی باطل ہو گیا، جو کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا ان المعنى الحرفی والاسمی متحدان بالذات، معنی حرفی اور معنی اسمی دونوں ذاتاً متحد ہیں، مختلفتان باللحاظ، لحاظ اور شرط الواضح کے لحاظ سے مختلف ہے، یہ بھی غلط ہے۔ وَيَرُدُّ هَذَا الْقَوْلَ أَيْضًا، خوب اس قول کو ایسے بھی رد کر سکتے ہیں کہ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ اتِّحَادُ الْمَعْنِيَيْنِ، شان یہ ہے کہ اگر دونوں معنیوں کا یعنی معنی اسمی اور معنی حرفی کا اتحاد صحیح ہوتا تو لجاز استعمال كل من الحرف والاسم فی موضع الآخر، تو حرف اور اسم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی جگہ پر استعمال کر سکتے، ما انہ لا یصح بالبداہہ، حالانکہ یہ استعمال صحیح نہیں ہے بداہتاً، یعنی سرت من البصرہ من کی جگہ پر الابتداء کو نہیں رکھ سکتے آپ۔ حتی علی نحو المجاز، کہ حقیقت و مجاز کو آپ فی الجملہ موجز میں پڑھ چکے، حتی استعمال مجازی کے طور پر بھی درست نہیں ہے۔ فلا یصح بدل قولنا زید فی الدار مثلا ان یقال زید الظرفیہ الدار، زید فی الدار کی جگہ پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے زید الظرفیہ الدار، معنی غلط ہے۔ وقد اجیب عن ھذا الایراد، اس اشکال کا جواب ایسے دیا گیا جیسے میں نے بیان کیا کہ آغا واضح نے شرط کیا ہے جہاں پر غیر استقلالی استعمال کرنا ہے وہاں پر حرف کو استعمال کریں، جہاں پر استقلالی طریقے سے استعمال کیا ہے وہاں پر آپ کیا کریں؟ اسم کو استعمال کریں۔ اس اعتراض کا ایسے جواب دیا ہے۔ وقد اجیب عن ھذا الایراد بانہ، کہ شان یہ ہے انما لا یصح، احدہما ہے بریکٹ میں آنا چاہیے استعمال، اپنی طرف سے بڑھائیں، بانہ انما لا یصح استعمال احدہما فی موضع الاخر، آغا یہ جو ہم کہتے ہیں دونوں میں سے ایک کو دوسرے کی جگہ پر استعمال نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ لأن الواضح اشترط، واضح نے شرط لگائی ہے کہ اللہ یستعمل لفظ الظرفیہ الا عند لحاظ معناہ مستقلا، آغا الظرفیہ جو اسم ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے مگر اس صورت میں جب معنی کو مستقلا لحاظ کیا جائے،
ولا یستعمل لفظ فی، اور لفظ فی کو استعمال نہ کیا جائے الا عند لحاظ معنی ہو غیر مستقل، مگر اس صورت میں جب معنی کو غیر مستقل لحاظ کرے، وآلۃ للغیر، اور معنی کو غیر کے لیے آلہ اور حالت فرض کرے، اس صورت میں استعمال کرے۔ وَلَكِنَّهُ جَوَابٌ غَيْرُ صَحِيحٍ، جیسے کہ عرض کیا یہ جواب درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ مَا يَشْتَرِطُهُ الْوَاضِحُ، کیونکہ شان یہ ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ جو بھی شرط واضح کرے اس کی اتباع کرنا ضروری ہو، نہ۔ اذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصیت فی اللفظ والمعنی، البتہ جب وہ اشتراط لفظ اور معنی کے اندر خصوصیت کو پیدا نہ کرے، بھلے اگر لفظ اور معنی کے اندر خصوصیت کو پیدا کرے پھر وہ وضع کے اندر دخالت رکھتا ہے، اس کے علاوہ اگر زائد کوئی شرط لگا رہا ہے خوب اس کا معنی قابل قبول نہیں ہے۔ حل وعلا تقدیر ان یکون الواضع ممن تجب طاعته، حل فرض کرے واضح وہ ہے کہ جس کی اطاعت واجب ہے، امام ہے یا نبی ہے مثلا، تو اس صورت میں بھی فَمُخَالَفَتُهُ تُوجِبُ الْإِسْيَانَ، اس صورت میں بھی واضح کہ اس شرط کا جو انکار کرنا ہے اور اس کی مخالفت کرنا ہے وہ سبب بنے گا کہ ہم گناہگار بنے۔ لا غلط الکلام، نہ کہ ہمارا کلام غلط ہو۔ بس یہ دونوں اقوال باطل ہے۔ آخر میں ایک اور مطلب بھی ذکر کرتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں زیادت و ایضاح، انشاءاللہ اس کو جلسہ آئندہ میں ذکر کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔